تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی، اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ۔ تیسری چیز، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی۔ جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے، کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب، بلکہ جنگ بدر میں نے اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے، ڈنڈوں سے لڑے ہیں، تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، ہتھیار خرید سکتے تھے۔ دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں، جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے۔ تعلیم کے اوپر زور دیا، چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو۔ اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے۔ تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا۔ اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں، کتنا زور لگایا تعلیم۔ کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں، نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم، باقیوں کے لیے اردو میڈیم، وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے۔ ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا، جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا، وہ ہم نے کوشش کی۔ پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے، لیکن تعلیم، یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا، تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا۔ اور پھر فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی۔ اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا۔ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی، کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی۔ جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی، اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی۔ غریبوں کی، آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھیں، بوڑھوں کی بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست نے لی تھی۔ یتیموں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا۔ تو اسٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آیا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں، میں نے اسکینڈینیویا جو بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاض جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈنمارک، سویڈن، ناروے۔ آپ وہاں دیکھیں، آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں وہاں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں وہ اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں۔ وہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں۔ آج ادھر آپ دیکھ لیں، ان کا RSPC ہے، کتے آپ کو سڑکوں پہ نہیں نظر آئیں گے، وہ ان کو ہومز دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا، وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا تھا۔ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جس طرح میرا رب رب العالمین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو جو میثاق مدینہ تھا، انسانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جو میثاق مدینہ چارٹر، مدینہ کا جو چارٹر تھا، جو پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، بلکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، اس میں انسانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ وہاں عیسائی تھے، وہاں
مسیح برادری تھی، وہاں یہودی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا، جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. اگر صرف ان کی سیرت پہ چل کے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہونا تھا تو اللہ ان کو رحمت للعالمین نہ کہتے، رحمت المسلمون ہوتے وہ. تو اس لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں ملکوں کی خوشحالی، آپ دیکھیں کہ کتنی طور پہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہے ہیں. آپ کو حیران ہوں گے کہ جب ہم نے بھی شروع میں پڑھا، ہم بھی حیران ہوئے. میں نے بہت پہلے پڑھا، محمد عبدو بڑا اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے اسلام کے. وہ جب پہلی دفعہ یورپ کوئی 125 سال پہلے گئے اور مصر سے گئے، تو جب وہ مصر واپس آئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں یورپ گیا تھا، وہاں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر آئے تو کہتے مسلمان تو بہت ہیں، اسلام بہت کم نظر آ رہا ہے. تو ہم پاکستانی جدھر آج کھڑے ہیں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اور میں اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم انہوں نے جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے، ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے شرمناک ہے کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں، کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے. جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے. تو میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ، 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں. اس لیے نہیں ملک بنا تھا. ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے. اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال، زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی. پہلے 4-5 سال تو مشکل سے، پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے. کبھی جنگ احد، پھر جنگ خندق، بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا، قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا. اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی. قومیں بنتی ہیں جب، جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ خندق کے اندر مشکل وقت تھا، کھانا پینا نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھیرا ہوا تھا ان کو. تو لوگوں کو کہا پیٹ، ایک پتھر باندھو پیٹ پہ، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو
کھڑا کیا تھا. اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہمیں, 12 موسم, ہر قسم کی. یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں تو 3.5 سال میں اقتدار میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا دیا ہے.